السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عظمت دی، انسان پر بڑا کرم کیا، اسے دنیا میں ہر مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی، کرم فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے ہم نے تصرف دے دیا، سواری دے دی، کس پر؟ خشکی پر بھی اور سمندر پر بھی، بحر و بر پر۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے ہم نے پاکیزہ کھانے عطا فرمائے، پاکیزہ رزق عطا فرما دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور اس کو بہتوں پر، کثیر پر، فضلنا فضیلت عطا فرما دی۔ ممن خلقنا تفضیلا، یعنی جن کو ہم نے پیدا کیا ان سب پر اس کو بڑائی دے کر فوقیت و فضیلت دے دی۔ کتنا بڑا کرم ہے جو اللہ نے ہم سب پر کر دیا۔ پھر دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، 30، 31، 32 دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد اور دیکھیں کتنی عظمت عطا فرمائی، سورہ نحل میں دیکھیں 12 نمبر آیت میں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے مسخر کر دیا، قبضے میں دے دیا دن کو اور رات کو بھی۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور ہم نے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ، اور ہم نے ستاروں کو بھی مسخر کر دیا اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی بندے کی تسخیر میں آ گئے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور عظمت عطا فرمائی کہ فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے جھکا دیا۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ انسان سب سے بڑی عظمت پا گیا جب فرشتے بھی اس کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، تسجدوا کہ تم سجدہ کر لو، جھک جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، فَسَجَدُوا پس سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ انسان کے سامنے فرشتے بھی جھکا دیے گئے۔ گویا انسان اگر انسان بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے تو کائنات کی تمام مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو کائنات کی تمام مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ اگر یہ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جھک جائے، تمام مخلوق اللہ کی اس کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں مانگتی ہے۔ اگر انسان
اللہ کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے والا بن جائے تو تمام مخلوق اس کے حکم پر ہر وقت حاضر ہو جاتی ہے کہ بندہ جو چاہے تمام مخلوق وہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر بندہ راستے میں جا رہا ہے، پہاڑ آ گیا ہے، اسے کہے کہ مجھے راستہ دے دے، میں نے یہاں سے گزرنا ہے، تو پہاڑ درمیان میں سے تھوڑا ادھر ہٹ جائے گا، تھوڑا ادھر ہٹ جائے گا، اس کو راستہ دے دے گا۔ راستے میں اگر پانی کا دریا آ گیا ہے تو بندہ کہے میں نے دریا کو پار کرنا ہے، دریا خود وہ راستہ روڈ بن جائے گا اور اس کے اوپر چڑھ کے دریا پر وہ چل رہا ہوگا، لیکن اسے محسوس ہوگا کہ وہ جیسے سڑک پر چل رہا ہے۔ تو اتنا رحمت ہوتی ہے کہ بندہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کا سبق ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ آلست بربکم، جب انسان روحوں کی شکل میں تھے تو اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب کہہ پڑے، سب نے کہا ہاں ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت تو انہوں نے اقرار کر لیا تھا، لیکن جب دنیا میں آئے اور روحوں پر جسم کا خول چڑھا تو اصل رب کو بھول گئے اور اپنے دنیا کے کھیل تماشے میں مصروف ہو گئے۔ اور وہ جو دشمن ہے شیطان، جس نے کہا تھا کہ میں انسان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے گمراہ کروں گا، تو اس کے ساتھ انہوں نے دوستی کر لی اور نفس کے غلام بن گئے۔ تب اللہ سے رشتہ توڑ دیا۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا رجحان ہو جائے، توبہ و استغفار کر کے اللہ کے سامنے جھک جائے، آج بھی اللہ کی رحمت بندے کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے بندے واپس آ جا، واپس آ جا، اللہ کے حضور واپس آ جا اور فرما بردار بن جا۔ اللہ کے حضور تو ایسا بن جا جیسا اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ عبادت کریں۔ تو عبادت کرنا یہ ہے ہمارا کام، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا۔ اللہ کا قانون ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی کے مطابق اپنی زندگی بنا لے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحب ہیں، اور کوشش کرے بندہ پورے طور پہ ادا کرنے والا بن جائے اور اللہ کے حضور ایسے جھکے جیسے جھکنے کا حق ہے۔ تب بندہ اللہ کے حضور بہت کچھ پاتا ہے۔ اگر ایک بشر حافی جو بغداد میں رہنے والا، جو شراب پینے والا ہے، وہ توبہ استغفار کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی قدر جو ہے جانور بھی کرتے ہیں، کہ جس جس گلی میں وہ گھومتا تھا، چلتا پھرتا تھا، اس گلی میں جانور پیشاب تک نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس نے جوتا تک نہیں پہنا ہوا تھا، اللہ کی زمین پر ننگے پاؤں چلتا تھا، تو جانور اس کے راستے میں پیشاب تک نہیں کرتے تھے۔ یہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بندے کا ساتھ دیتی ہیں، اللہ کی مخلوق اس بندے کو ڈھونڈتی ہے جو توبہ استغفار کر کے اس پر قائم رہتا ہے،
اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا کے مخلوق کو بھی اللہ کے حضور جھکانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بندے نے آمین کہا اور پھر وہ غلام بن گیا، اللہ کے حضور جھکنے والا بن گیا، تو اللہ کی مخلوق اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، یعنی ہر ایک حکمران ہے اور اس کی رعایا ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب اللہ نے اتنی عظمت انسان کو دی، جس کو زیادہ عظمت دی جاتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک حکمران ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، یہ سب ہمارے اعضاء ہیں۔ جب ان کو ہم حکم کرتے ہیں تو ہماری بات مانتے ہیں۔ کان کو جب ہم کہتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، زبان کو جب کہتے ہیں تو وہ چلتی ہے، بولنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ کو جب استعمال کرتے ہیں تو یہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے جو ہیں یہ رعایا ہیں، ہم ان کے حکمران ہیں، تو جب ان کو جس طرح سے ہم چلائیں چلا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ بندے کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور جسم کے اعضاء بولیں گے کہ ہم سے اس بندے نے کیا کیا کام لیا تھا، حتیٰ کہ زمین کے وہ ٹکڑے جس جس جگہ پر بندے نے جو جو برائی غلط کام کیے تھے، وہ زمین کے ٹکڑے بھی بولیں گے، وہ جگہ بولے گی اور گواہی دے گی کہ اس بندے نے مجھ پر یہ کام کیا تھا۔ اگر بندہ انکار کرے گا تو پھر اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اعضاء بول کر اس کی گواہی دے دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جہنم تو پھر ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے آج موقع ہے، اپنے آپ کو بندہ تصور کرے کہ میں گناہ گار بندہ ہوں، مجھ سے جو غلطیاں گناہ ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے ساتھ بندہ دوستی کرے، اس کے ساتھ تعلق جو ٹوٹ گیا ہے اس کو دوبارہ جوڑ لے، اور عظمت جو ہے اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرے، اور جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کو ضرور ادا کرے۔ اگر ایک باپ ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دے، کیونکہ باپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بچوں کو کھانا کھلایا تھا، کھانے کے علاوہ تعلیم و تربیت کا ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ ماں سے نہیں، باپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس باپ نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دی، اس کی اچھی تربیت کی اور پھر اس کا نکاح کر دیا، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو لڑکے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی باپ پر حق ہے، دین کی تعلیم بھی دیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ آج کل صرف دنیا کی تعلیم پر ہی سارا زور ہے، دین کی تعلیم کو تو سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جب کہ آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کے بعد فوراً ہی وہ سب کچھ بتانا پڑتا ہے جو دین میں ہے، لیکن اس کے بعد جو آگے کا سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا دین پر ہی منحصر ہے۔ اس لیے اور ہمیشہ کی زندگی جو آگے ملنے والی ہے یا جنت جو ملتی ہے تو وہ بھی اسی دین کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ ایک مکان آپ نے خریدنا ہے تو اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا پیسہ کماتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں، لیکن جنت کا ایک گھر خریدنا ہو تو کہاں سے لائیں گے اتنا پیسہ؟ وہ آپ کے نیک اعمال اور ایمان کی حالت ہوگی۔ اگر ایمان کامل ہوگا، اعمال صالح ہوں گے اور اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا ان کی باتوں پر لبیک کہیں گے، اللہ کے ساتھ دوستی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جائیں گے، اپنی محبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ منسلک کر لیں گے، تو پھر اللہ کی رحمت آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر رحمت جو ہے وہ جنت کے دروازے پر ہی لے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔